بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں برتنوں کا ڈھیر یوں دھو رہا تھا جیسے اپنے رشتہ داروں کو دھو رہا ہوں جنہوں نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا تھا، جہاں میں بدتر سے بدتر نوکر بھی 2 وقت کی روٹی کی خاطر کرنے پر مجبور تھا۔ میرے ذہن میں بار بار اپنے چچا کا خیال آ رہا تھا جو خود مزے کی زندگی جی رہے تھے اور میرے لیے زندگی عذاب بنا کر رکھتی تھی۔ میں نے کبھی اپنے چچا کو دیکھا نہیں تھا، لیکن جو کچھ ان کے بارے میں سنا تھا اور جو کچھ ماں نے بتایا تھا وہ کافی تھا۔ ان سے شدید نفرت کرنے کے لیے میرے اندر ایک آگ سی لگی ہوئی تھی اور میرے ہاتھ تیزی سے برتن دھو رہے تھے جب ایک پلیٹ میرے ہاتھ سے گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ پلیٹ ٹوٹی تو مجھے ہر چیز بھول کر پلیٹ کی فکر لاحق ہو گئی تھی، کیونکہ کافی مہنگی تھی اور میرا مالک بہت ہی کھڑوس اور بے رحم انسان تھا۔ وہ اس نقصان کے لیے مجھے معاف کرنے والا نہیں تھا، اور ہوا بھی یہی۔ اس نے پلیٹ ٹوٹی دیکھ کر میری دہاڑی میں سے پیسے کاٹ لیے۔ میں اسے تو کچھ نہ کہہ پایا، لیکن ہوٹل سے باہر نکل کر ایک پتھر کو زور کی ٹھوکر مار کر اپنا پاؤں زخمی کر بیٹھا تھا۔ وہ چھوٹی عمر جس میں بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، میں نے ہوٹل میں ویٹر بن کر گزارا تھا۔ وہ لڑک پن جس میں لڑکے بہت جوشیلے ہوتے ہیں، میں ہوٹل کے برتن دھوتا اپنی قسمت کو کوستا رہتا تھا۔ میرے بچپن کو تباہ کرنے والے وہ 2 لوگ تھے، میرے چچا اور چچی، جن سے نفرت میری رگوں میں خون کی طرح بہتی تھی۔ میرے ابا زمیندار تھے، کئی 100 ایکڑ زمینیں تھیں ان کی۔ گاؤں میں سب سے امیر شخص میرے ابا ہوا کرتے تھے، اور سب سے رحم دل بھی، بہت معصوم اور لوگوں کو نہ سمجھنے والے۔ میرے ابا کبھی یہ بھی نہیں سمجھ سکے تھے کہ وہ اپنے آستین میں سانپ پال کر بڑا کرتے رہے ہیں، جس نے موقع ملتے ہی ایسا ڈسا میرے ابا کو کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ میرے دادا کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا، جب میرے ابا اور اظہر چچا بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ ورثے میں دادا چند زمینیں چھوڑ کر مرے تھے، جن سے فصل وغیرہ آتی تھی تو گزارا ہو جاتا تھا۔ دادی نے بہت محنت سے ابا اور چچا کو پال پوس کر بڑا کیا۔ میرے ابا چونکہ بڑے تھے، اسی لیے ذمہ داری کا احساس بھی ان میں زیادہ تھا، اور وقت سے پہلے ہی انہوں نے زمینوں کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ اظہر چاچا کو گاؤں اور زمینداری وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ پڑھنا چاہتے تھے شہر جا کر، سو میرے ابا نے ان کا داخلہ شہر کے بڑے اسکول میں کروا دیا تھا۔ اظہر چچا شہر میں ہی رہتے تھے اور کبھی کبھار گاؤں آ جاتے تھے۔ گاؤں آتے تو ان کے زیادہ چکر اپنی پھپھو کے گھر ہی لگتے تھے، جہاں ان کی محبوبہ سعدیہ رہتی تھی، اور ان کی ہی ہم عمر تھی اور دوست بھی۔ پھر دوستی محبت میں بدلی تو دونوں ملنے ملانے لگے، کبھی چھپ کر تو کبھی بہانے بنا کر۔ کافی وقت یوں ہی گزرتا چلا گیا، جب دادی کو میرے ابا کی شادی کا خیال آیا تھا۔ میرے ابا چونکہ بڑے بھی تھے، اسی لیے پہلے ان کی شادی ہونی تھی، پھر ہی اظہر چچا کی۔ اظہر چچا بھی بس اسی انتظار میں تھے کہ کب میرے ابا کی شادی ہو، اور پھر وہ اپنی اور دیا کی محبت کا حال دادی کو بتائیں۔ ان کی تعلیم کا بھی آخری سال ہی چل رہا تھا، اور ڈگری ملنے کے بعد وہ شہر میں ہی کوئی کاروبار شروع کر کے وہیں رہنا چاہتے تھے، اور سعدیہ کو بھی شادی کے بعد وہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے۔ سعدیہ ان کی محبت کا حال ابھی کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، اسی لیے جب میرے ابا کی شادی کرنے کا دادی نے سوچا تو پہلا خیال ان کے دماغ میں سعدیہ کا ہی آیا تھا۔ خاندان کی دیکھی بھالی لڑکی تھی، اور اظہر چچا کی وجہ سے وہ دادی کے بھی آگے پیچھے پھرتی ہوئی پائی جاتی تھی۔ اسی لیے دادی کو سعدیہ ہی اپنی وہ بہو لگی جو ان کے بیٹے اور حویلی کو سنبھال لے گی۔ دادی رشتہ لے کر سعدیہ کے گھر پہنچی تو گویا سعدیہ جی اٹھی تھی۔ وہ سمجھی کہ شاید اظہر چچا کے لیے رشتہ آیا ہے، مگر وہ خوش فہمی میں مبتلا تھی اور اسی میں مبتلا رہی۔ سعدیہ کی اماں تو اس رشتے پر پھولی نہ سمائی اور اسی وقت ہاں کرتی تھی۔ میرے ابا کی شرافت اور رحم دلی کے چرچے پورے گاؤں میں تھے۔ بھلا ایسا کون تھا جو میرے ابا جیسے شخص کو اپنی بیٹی دینے سے انکار کر پاتا؟ دادا کی چند ایک زمینوں کے اتنی کم عمری میں اپنی محنت سے انہوں نے کئی 100 ایکڑ زمینوں میں بدل دیا تھا۔ ایسی محنتی اور پیسے والا لڑکا تو ہر خاندان کو ہی اپنی بیٹی کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ سو ہاں ہو گئی تھی۔ ہاں ہوئی، منگنی کی تاریخ طے ہوئی تو سعدیہ کو پتہ چلا اس پر کیا قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ اس نے جو سپنے دیکھے تھے وہ سب ٹوٹ گئے ہیں۔
तो उसने तड़प कर असर चचा को पुकारा था। असर चचा भी सुनकर भागते हुए गांव पहुंचे थे, जहां हवेली में मेरे अब्बा की मंगनी और शादी की तैयारियां होते देखकर वो थम गए थे। वो सोच कर आए थे कि हवेली पहुंचकर बात करेंगे और इस रिश्ते को ख़त्म करवाएंगे, लेकिन दादी की तैयारियां और मेरे अब्बा की खुशी देखकर वो कुछ ना कह पाए थे। उनकी हिम्मत जाती रही थी और फिर उन्होंने अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया था। मगर सादिया किसी सूरत दस्तबरदार होने को तैयार नहीं थी। उसने लाख कहा असर चचा को भाग चलने का, लेकिन वो राजी न हुए। जिस भाई ने इन्हें बाप बनकर पाला था, उसकी खुशी का ख्याल करते हुए उन्होंने अपनी खुशी कुर्बान कर दी, लेकिन अपने दिल को वो सब्र फिर भी न दे सके थे जो सिर्फ सादिया के लिए धड़कता था और सादिया को देखकर जीता था। वो कभी भी सादिया को भूल नहीं सकते थे और ना ही अपनी आंखों के सामने से किसी और का होते हुए देख सकते थे। इसीलिए उन्होंने वापस शहर जाने का सामान बांध लिया और बहाना बना लिया कि कोई ज़रूरी काम है। मंगनी तो इनके बगैर निपट गई, मगर शादी पर इन्हें लाजमी जाना ही था। और दूसरी तरफ सादिया के दिन रात भी रोते बिलखते गुजर रहे थे। वो असर चचा को फ़ोन करती और घंटों दोनों रोते रहते थे। सादिया में बहुत हिम्मत थी सबसे टकराने की, लेकिन असर चचा ऐसी कोई भी हिम्मत करने को तैयार नहीं थे। इसीलिए दोनों को अपनी मोहब्बत से हाथ धोना पड़ा। शादी के दिन करीब आए तो हवेली से दादी के फ़ोन लगातार आने लगे। सो मजबूरी में वो वापस हवेली आ गए और दिल मार कर शादी की तैयारियां करने लगे। उनकी आंखों के सामने ही उनकी मोहब्बत किसी और की हो गई थी और वो हिम्मत ना कर पाए। शायद हिम्मत को बात के लिए संभाल रखा था ताकि मेरे अब्बा को बर्बाद कर सकें। भाई की मोहब्बत में कुर्बानी तो दे दी, लेकिन जब सादिया को रुखसत होते देखा तो सारा सब्र जवाब दे गया था। उसी शाम अपना सामान बांधा और शहर निकल गए। इससे ज़्यादा हिम्मत इनमें नहीं थी, लेकिन इनकी महबूबा सादिया में बहुत हिम्मत थी। वो एक खुदगर्ज औरत थी जो अपनी खुशी और मफाद के लिए कुछ भी कर सकती थी, किसी की भी जान ले सकती थी, और उसने जान लेने का ही सोच रखा था। शादी की रात ही उसको ऐसे दौरे पड़े कि हवेली इसकी आवाज़ों से गूंज उठी थी। मेरे अब्बा को खुद से दूर रखने के लिए उसने उल्टे सीधे हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। वो सारा दिन अच्छी भली हवेली में चक्कर काटती रहती और रात होते ही उसके जिन आ जाते थे। दादी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। जिस बहू को वो अपने बेटे के लिए सकून बनाकर लाई थी, वो बेसकूनी की वजह बनती जा रही थी। दादी ने सोचा शायद इस पर कोई जिन या चुड़ैल का साया हो गया हो, इसीलिए कहीं एक तावीज़ गंडे वालों के पास भी लेकर गईं और कहीं एक को हवेली भी बुलाकर दम दरूद करवाया। लेकिन सादिया अपनी मर्जी से ये सब कर रही थी, तो इस पर किसी भी चीज़ का असर कहाँ होना था। मेरे अब्बा से दूरी बनाकर रखने के लिए वो पागलपन के नाटक करने लगी थी और अब्बा की गैर मौजूदगी में असर चचा से घंटों बातें करती थी और इन्हें अपने कारनामे बताती थी। शुरू शुरू में तो असर चचा ने डांटा डपटा, लेकिन फिर वो भी वही चाहने लगे जो सादिया चाहती थी। वो खुद भी सादिया को मना करने लगे थे मेरे अब्बा के करीब जाने से, क्योंकि वो सादिया को अपनी मिल्कियत फिर से समझने लगे थे। जब हिम्मत करने का वक्त था तो उन्होंने हिम्मत नहीं की, लेकिन अपने भाई की बीवी के साथ मरासिम बढ़ाकर वो गुनाह करते रहे और इतना आगे निकल गए कि इन्हें एहसास ही न हुआ कि अपने ही सगे भाई की ज़िंदगी उन्होंने बर्बाद कर डाली है। सादिया की तवज्जो ना पाकर अब्बा भी थक चुके थे। इन्हें सादिया अच्छी लगती थी, इसीलिए उन्होंने भी दादी के कहने पर शादी के लिए हामी भर ली थी और एक अच्छी ज़िंदगी के बहुत से ख्वाब आंखों में सजा लिए थे जो सब के सब चकनाचूर हो गए थे। सादिया ने इनको तवज्जो देना तो दूर, देखा तक भी नहीं था और इनकी मौजूदगी भी कमरे में गवारा नहीं थी। कभी अपनी किसी चीज़ के लिए वो गलती से कमरे में चले जाते तो वो सारी हवेली सर पर उठा लेती थी और फिर इसे इतने दौरे पड़ जाते थे कि कई कई दिन तक वो बेसुध सी अपने बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मेरे अब्बा इस कदर तंग हो चुके थे कि उन्होंने हवेली आना कम कर दिया। ज़मीनों पर ही डेरा बना हुआ था, वो वहीं रहने लगे थे। दादी वापस बुला लेती तो वो टाल दिया करते थे कि कौन से घर जाते, घर तो बीवी की मोहब्बत से बनता है और इनकी बीवी को इनमें ना दिलचस्पी थी और ना ही मोहब्बत। वहीं डेरे पर मेरे अब्बा के ख़ास व ख़ास और आदात मुलाजिम हुआ करते थे जिनका नाम सांवल था। वही सांवल
جن سے میں نے اپنے ابا کی بیماری کا اور اپنے چچا کی بے رحمی کا سنا تھا، جن سے اپنے باپ کی کہانیاں اور اپنے چچا کی زیادتیوں کے قصے سن کر ہی میں بڑا ہوا تھا۔ ابا کے وہ وفادار ملازم میرے سگے ماموں تھے۔ میری اماں ساول ماموں کی بہن تھیں اور وہیں ڈیرے پر کبھی کبھار کسی کام سے آ جاتی تھیں تو میرے ابا کے دل کو بھا گئیں۔ پہلی بیوی سے تو کچھ توجہ نہ مل سکی، لیکن انہوں نے ساول ماموں سے بات کر کے میری اماں سے شادی کر لی تھی۔ شادی خفیہ کی تھی تاکہ دادی جان کو یا کسی اور کو معلوم نہ ہو سکے۔ میری اماں وہیں ڈیرے پر رہنے لگی تھیں اور ابا بھی خوش رہنے لگے تھے۔ کبھی کبھار حویلی چلے جاتے تھے، پھر بالکل ہی جانا چھوڑ دیا تھا۔ دادی خود کو قصوروار سمجھتی تھیں کہ اپنی مرضی سے شادی کروا کر انہوں نے اپنے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی، اور انہی سوچوں اور غموں میں مبتلا ایک دن دادی دنیا سے چل بسیں۔ دادی کی موت پر اظہر چچا واپس گاؤں آئے تھے، اور وہ سعدیہ جو اپنے شوہر کو خود کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیتی تھی اور اظہر چچا کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ میرے ابا کے دل میں وہیں سے ایک شک کا بیج سا اگا تھا، لیکن اپنے ہی بھائی پر وہ شک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر جب اظہر چچا واپس چلے گئے اور سعدیہ کا رویہ میرے ابا کے ساتھ پہلے سے بہتر ہو گیا، تو جو چھوٹا سا شک پیدا ہوا تھا وہ جاتا رہا۔ دادی کے انتقال کے بعد ابا زیادہ وقت حویلی میں ہی گزارنے لگے، لیکن ان کا اور سعدیہ کا کمرہ الگ الگ ہی تھا۔ دادی کے جانے کا ابا کو بہت غم تھا، جس نے انہیں بیمار کر دیا، اور رہی صحیح کسر سعدیہ نے پوری کر دی تھی۔ اس نے اظہر چچا کے ذریعے شہر سے ایسی دوائیں منگوائیں جو انسان کو بے سود کیے رکھتی ہیں اور ذہنی توازن کو بھی بگاڑ دیتی ہیں۔ سعدیہ نے ابا کی دوائیوں سے وہ دوائیاں بدل دیں، اور پھر ابا بے حد بیمار رہنے لگے تھے۔ اتنے بیمار کے بستر سے اٹھنے کی ہمت بھی نہیں کر پاتے تھے۔ میری اماں اور ساول ماموں سے بھی ان کی ملاقات کم ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس وقت میں اپنی ماں کے وجود میں پل رہا تھا، اور پھر جس دن میں پیدا ہوا تو اس کے ایک ہفتے بعد ابا دنیا سے چلے گئے تھے۔ ان کی موت کا سن کر اماں کو صدمہ لگ گیا تھا، اور ساول ماموں پریشان ہو چکے تھے کہ اب وہ کیا کریں گے، کیونکہ کوئی بھی میرے اماں ابا کی شادی سے واقف نہ تھا۔ ماموں خود غریب انسان تھے، کہاں ہم دونوں کو پالتے پھرتے، اور دوسری طرف اظہر چچا نے ساری زمینوں کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ساول ماموں ابا کے وفادار تھے، اسی لیے ان کی موت کے بعد حویلی میں ان کے کمرے میں گئے، جہاں موجود دوائیوں پر انہیں شک گزرا تھا، کیونکہ ہر ماہ وہ خود میرے ابا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے تھے، اور ڈاکٹر جو دوائیاں دیتا تھا وہ ابا کے کمرے میں موجود ہی نہیں تھی، بلکہ اس کی جگہ مختلف دوائیاں تھیں۔ ساول ماموں وہ دوائیں لے کر آئے اور ڈاکٹر کو دکھائیں تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ دوائیں نہیں بلکہ زہر تھا، جو آہستہ آہستہ انسان کے جسم میں جاتا ہے، اور چند مہینے لگتے ہیں پھر انسان مر جاتا ہے۔ اظہر چچا اور سعدیہ نے مل کر میرے ابا کو مار دیا تھا۔ جب میری اماں کو یہ بات معلوم پڑی تو وہ بپھری ہوئی شیرنی بنی حویلی پر چڑھ دوڑی تھی، لیکن وہ ایک غریب مزارن تھی، اور سعدیہ حویلی کی مالکن بن بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے میری اماں کی آواز دب کر رہ گئی تھی، اور جب سعدیہ کو پتہ چلا کہ حویلی اور زمینوں کا کوئی وارث بھی میری شکل میں موجود ہے تو وہ گھبرا گئی تھی۔ اس نے میرے ماموں کو بلا کر اتنا ڈرایا دھمکایا اور اپنے بندوں سے مار پیٹ کروائی، تو مجبوراً ہم سب کو گاؤں چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ میرے ابا کی اتنی دولت ہونے کے باوجود میں ہر چیز کے لیے ترس ترس کر بڑا ہو رہا تھا، اور دوسری طرف اظہر چچا اور سعدیہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے۔ میرے ابا کو مارنے کے پیچھے ان کی بہت لمبی چال تھی۔ میرے ابا کو راستے سے ہٹا کر اظہر چچا اور سعدیہ نے شادی کر لی تھی۔ میرے ابا کی بیوی سعدیہ میرے چچا کی بیوی بن کر میری چچی بن گئی تھی۔ ان دونوں کا مقصد ہی ایک دوسرے کو پا لینا تھا، چاہے اس میں کسی کی بھی جان چلی جاتی۔ اظہر چچا اور سعدیہ چچی نے شادی کے بعد ساری زمینیں بیچ ڈالیں اور شہر چلے گئے، جہاں اظہر چچا نے اپنا کاروبار شروع کر لیا تھا۔ کئی ایکڑ پر پھیلے بڑے سے بنگلے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی عیش کی زندگی جی رہے تھے، اور دوسری طرف ہم لوگ شدید بدتر زندگی جینے پر مجبور تھے۔ ساول ماموں کے اپنے 4 بچے اور بیوی تھی، اور روزگار کے نام پر ان کے پاس صرف رکشہ تھا، جسے چلا کر وہ بمشکل اپنی بنیادی ضروریات پوری کر پا رہے تھے۔ ہم ماں بیٹے کی ذمہ داریاں کیا اٹھاتے؟ اماں تو ابا کی یاد میں ہر وقت چپ چاپ آسمان کو دیکھتی رہتی تھیں، اور مامی انہیں سخت سست سناتی تھیں، جن کا اماں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔
لیکن مجھے وہ سب برا لگتا تھا۔ میں تھوڑا بڑا ہوا تو چھوٹی موٹی مزدوری کرنی شروع کرتی تھی۔ ماموں اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے، لیکن میرے لیے پیٹ کاٹ کر سختیاں کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک ماں تھی جو کچھ نہ بولتی تھی، اور جب بولتی تھی تو اثر چچا اور سعدیہ چچی کے ظلم و ستم کی طویل داستانیں سناتی رہتی تھی، جس نے مجھے بچپن سے ہی بہت زہریلا کر دیا تھا۔ گھر کے قریب کی دکان پر کام کرتے کرتے مجھے ہوٹل پر برتن دھونے اور پھر ویٹر کی نوکری مل گئی تھی۔ اتنے پیسے مل جاتے کہ میرا اور میری ماں کا وجود ماموں پر بوجھ نہیں بنتا تھا۔ بچپن سے ہی میں نے ایک بات حفظ کر لی تھی کہ جو میرا ہے وہ ایک دن ضرور واپس لے کر رہوں گا، اور اپنے باپ کے قاتلوں کو ایسی دردناک سزا دوں گا کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ میرے اندر بہت غبار بھرا ہوا تھا، اتنا غبار کہ میں ہر طرف انتہائی بدتمیز مشہور ہو گیا تھا۔ گھر کے قریب جس ہوٹل میں کام کرتا تھا، وہاں مالک سے میرا جھگڑا ہو گیا تھا۔ مجھ سے اکثر غصے میں کچھ نہ کچھ ٹوٹ جاتا تو وہ بے عزت الگ کرتا تھا اور میری تنخواہ سے پیسے الگ کاٹ لیا کرتا تھا۔ پہلے ہی بڑی قسمہ پرسی میں زندگی گزر رہی تھی، اوپر سے مالک نے ناک میں دم کر دیا تو میں آپے سے باہر نکل گیا۔ اس وقت میں 17 سال کا تھا جب پہلی بار میرا غصہ مجھے پاگل کر گیا، اور میں نے غصے میں مالک کو بہت پیٹا، اتنا پیٹا کہ وہ ہسپتال میں داخل تھا۔ اس نے مجھ پر رپورٹ درج کروا دی اور پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی تھی۔ اتنا تو میں نے مالک کو نہیں مارا تھا جتنا پولیس والوں نے مجھے مار مار کر میرا بھرکس نکال دیا تھا۔ 3 دن میں تھانے میں پولیس والوں سے مار کھاتا رہا تھا، اور چوتھے دن میری رہائی ہو گئی تھی۔ میری اماں کے پاس میرے ابا کی ایک ہی نشانی، ایک سونے کی چوڑی بچی تھی، جسے بیچ کر اماں نے مجھے رہا کروایا تھا۔ میں زندگی سے بہت عاجز آ چکا تھا، اور شاید مجھ سے زیادہ اماں کو زندگی بری لگنے لگی تھی۔ اسی لیے جب دوسری بار میرا محلے کے ایک آدمی سے جھگڑا ہوا اور پولیس مجھے لے گئی تو اماں برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئیں۔ میں جب رہا ہو کر واپس آیا تو میری ماں نہیں رہی تھی۔ میں بھری دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ ماں کے مرنے کا مجھے بہت غم تھا، اوپر سے جیب میں ایک ڈھیلا تک نہ تھا۔ غم سے نکلا تو بھوک ستانے لگی، لیکن مامی کچن کو تالا لگائے رکھتی تھی۔ اماں کے سویم تک تو کھانا ملتا رہا، لیکن اس کے بعد مشکل ہو گیا تھا۔ مامی نے 2 ٹوک کہہ دیا تھا کہ مفت خوروں کو کھانا نہیں ملے گا۔ یہ تو مامی کی بڑی بیٹی علیزہ تھی، جو کبھی چھپا کر تو کبھی اپنا حصہ بچا کر مجھے کھانا دے دیا کرتی تھی۔ کچھ دن بعد مامی نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے اب مزید گھر پر نہیں رکھ سکتی، اور ماموں ان کے سامنے کچھ نہ بول پاتے تھے۔ اپنا مختصر سا سامان باندھ کر مجھے اس گھر کو چھوڑنا ہی پڑا تھا۔ میرے جانے سے سبھی خوش تھے سوائے علیزہ کے۔ جس دن میں جا رہا تھا اس سے 1 رات پہلے وہ میرے پاس آئی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت سوجی ہوئی تھیں، شاید وہ بہت روتی رہی تھی۔ میں تمہارا انتظار کروں گی شیری، تم واپس آؤ گے نا؟ اس کی امید بھری نسیں دیکھ کر میری گردن خود بخود ہاں میں ہلی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی مجھ جیسے کنگلے اور یتیم کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی، اور یہ محبت اسے بہت رلا رہی تھی۔ میرے کندھے پر سر رکھ کر اس رات اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ضرور واپس آؤں، اور میں نے وعدہ کر بھی لیا تھا، کیونکہ دنیا میں علیزہ وہ واحد انسان تھی جو میرے مشکل وقت میں بھی میرے ساتھ تھی، مجھے حوصلہ دینے کے لیے تھی۔ علیزہ کی امید باندھ کر میں گھر سے نکلا اور کراچی جا پہنچا۔ میں نے سنا تھا کہ کراچی میں روزگار کے خوب مواقع ملتے ہیں، اسی لیے میرا ٹھکانہ کراچی ٹھہرا، جہاں مجھے دن کے وقت ایک فیکٹری اور شام کے وقت ایک ہوٹل پر ویٹر کی نوکری مل گئی تھی۔ رہنے کے لیے ایک نچلے درجے کا فلیٹ بھی مل گیا تھا، جس میں میرے جیسے 3-4 لڑکے اور بھی رہتے تھے۔ میں جاں فشانی سے اپنا کام کرنے لگا اور اپنے اندر جلتی نفرت کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ اس نفرت سے صرف اور صرف میرا نقصان ہو رہا تھا۔ وہ لوگ جو میری نفرت تھے وہ مزے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے خود پر کام کرنا شروع کر دیا اور محنت کرنے لگا، تاکہ کچھ عرصے بعد جب لوٹوں تو مامی مجھے دیکھ کر تانے نہ دے سکیں اور علیزہ کی امیدیں نہ ٹوٹیں، بلکہ ماموں خود علیزہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں۔ میں جس فیکٹری میں کام کرتا تھا اس کا مالک فیکٹری میں کبھی نہیں آتا تھا، بلکہ اس کا مینیجر جانچ پڑتال کے لیے آتا رہتا تھا۔ میں نے مالک کا نام بھی نہیں سنا تھا۔
مگر ایک دن شور اٹھا کہ مالک فیکٹری آ رہا ہے۔ باقیوں کی طرح مجھے کوئی شوق بھی نہیں تھا اچھل اچھل کر مالک کے استقبال کرنے کا، بلکہ میں اپنے کام میں مصروف ہی رہا۔ تبھی جب مالک آ گیا، لیکن پھر اچانک میرے کام کرتے ہاتھ رک گئے اور میرے پیر زمین سے چپک گئے تھے اور کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس نام پر میں نے پلٹ کر دیکھا تو فیکٹری کے مالک کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس چہرے کو، اس نام کو میں کیسے بھول سکتا تھا جس نے میری ساری زندگی برباد کر ڈالی تھی۔ ساول ماموں نے بچپن میں مجھے میرے دشمنوں کی تصویریں ہی دکھائی تھیں۔ تب سے ہی وہ چہرہ میرے ذہن میں محفوظ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں اس چہرے کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ اظہر چچا تھے، اس اتنی بڑی فیکٹری بلکہ اتنے بڑے بزنس کے مالک، سب سے مسکرا کر اتنی عاجزی سے یوں مل رہے تھے جیسے اتنے ہی عاجز ہوں بھی۔ وہ فیکٹری میں سب کام کرنے والوں کو کچھ تحائف اور رقم دینے آئے تھے، ساتھ سب کے لیے کھانا بھی تھا، کیونکہ ان کی بیٹی کی سالگرہ تھی، اور اپنی بیٹی کی سالگرہ پر وہ ہر سال وہ ایسے ہی خوشی مناتے تھے۔ سب لائن میں لگے ان سے رقم وصول کر رہے تھے۔ جب میری باری آئی تو میں نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ سوری سر، مگر مجھے یہ نہیں چاہیے۔ میں صرف وہی لیتا ہوں جس کے لیے میں نے محنت کی ہو۔ مفت میں مجھے تحفہ چاہیے، نہ مہربانی کوئی۔ میری سنجیدگی اور سپاٹ لہجے پر وہ مجھے دیکھتے رہ گئے تھے۔ میں چند قدم پیچھے ہو گیا تو دوسرے ورکر رقم لینے لگ گئے، لیکن وہ میری طرف ہی دیکھ رہے تھے اور میں پیچھے ہوتا چلا گیا تھا۔ مجھے اس شخص سے مہربانی میں کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، بلکہ میں تو چھین لینا چاہتا تھا اس انسان سے وہ سب جو میرا تھا اور اس پر وہ راج کر رہا تھا۔ جب ورکر سے مجھے سخت سوچ سنائی کہ مجھے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس دن شاید خدا کو بھی یہی منظور تھا کہ میں اپنے دشمنوں کے چہرے دیکھ کر یاد کر لوں اور اپنے انتقام کو پورا کروں۔ میں جس ہوٹل میں کام کرتا تھا وہاں ایک حصے میں آج کسی کی سالگرہ کی تقریب تھی۔ سارے انتظامات ایسے کیے گئے تھے جیسے کسی ریاست کی شہزادی کی سالگرہ ہو۔ گڑیا کی شکل کا پورے انسان جتنا کیک دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا تھا، اور جب میں نے اپنے ساتھی ویٹر سے پوچھا کہ کس کی سالگرہ ہے تو جو نام اس نے مجھے بتایا سن کر میری آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے تھے۔ میں چلتا ہوا وہاں آیا جہاں سالگرہ منائی جا رہی تھی۔ کیک کے پاس خوبصورت لباس میں ہنستی مسکراتی کھڑی لڑکی تانیہ اظہر تھی، میرے باپ کے بھائی اور قاتل اظہر اور سعدیہ کی بیٹی۔ وہ بہت معصوم شکل کی تھی اور آنکھیں اس کی اتنی خوبصورت کہ کچھ پل کے لیے میں مبہوت رہ گیا تھا۔ لیکن وہ میری دشمن تھی۔ اس سے مبہوت نہیں ہونا تھا بلکہ اسے مجبور کرنا تھا، اتنا مجبور کہ وہی موت ملے میرے دشمنوں کو جو میرے باپ کو ملی تھی، یا پھر وہ زندگی ملے جو میں نے گزاری تھی۔ میرے باپ کی دولت پر اظہر چچا کی بیٹی عیش کرتی پھر رہی تھی اور میں اس کا نوکر بنا آگے پیچھے کیک سرو کر رہا تھا۔ تقریب میں میرے ہاتھ سے کیک کی پلیٹ گر کر ٹوٹ گئی تو مجھے لگا وہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد کی طرح ابھی مینیجر کو بلا کر میری شکایت کرے گی، مگر اس نے مسکرا کر کوئی بات نہیں کہا تو میں کچھ پل کے لیے شل سا کھڑا رہ گیا۔ کیا وہ واقعی اتنی اچھی تھی جتنی بن رہی تھی؟ نہیں، وہ اظہر اور سعدیہ جیسے شیطانوں کی بیٹی تھی۔ وہ اچھی کیسے ہو سکتی تھی؟ اپنا کام ختم کرنے کے بعد میں فلیٹ پر آیا تو ساری رات میں سو نہیں پایا تھا۔ میں خود کو تانیہ کی جگہ رکھ کر سوچنے لگا کہ ویسی زندگی آج میں گزار رہا ہوتا، وہی سب کچھ میرے پاس بھی ہوتا تو مجھے آج چند روپوں کے لیے یوں ذلیل نہ ہونا پڑتا۔ میں اظہر چچا سے سب کچھ واپس لینا چاہتا تھا، لیکن یہ اتنا آسان نہ تھا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ میں ان سے مانگتا اور وہ مجھے دے دیتے، اور ان پر کوئی قانونی کارروائی بھی میں نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ شہر کے بڑے بزنس اور جان پہچان والے تھے، اور میں ایک غریب ویٹر جس کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ میں کہاں ان کے خلاف کیس لڑتا؟ مجھے کچھ اور سوچنا تھا، ایسا کچھ جس سے سب کچھ واپس بھی مل جاتا اور میرا انتقام بھی پورا ہو جاتا۔ مگر ایسا کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں کوئی چال چلنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، ایسی چال جیسی ان دونوں نے چلی تھی اور میرے ماں باپ کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اب میرا وقت تھا اور اب مجھے بھی ان کی طرح ہی کچھ ایسا سوچنا تھا جس سے وہ کانپ اٹھیں اور اپنے گناہوں پر سزا پائیں۔
اگلے دن میں فیکٹری میں بھی سارا دن اظہر چچا کے بارے میں سوچتا رہا۔ شام کو جب فیکٹری سے میں ہوٹل پہنچا تو وہاں میری نظر تانیہ پر پڑی تھی۔ وہ شاید اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں آئی تھی اور اب جلدی میں وہاں سے جا رہی تھی۔ اپنی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے وہ اتنی جلدی میں تھی کہ دوسری طرف سے آتی ہوئی گاڑی کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس سے پہلے کہ گاڑی سے اڑاتی ہوئی نکل جاتی، میں نے فوراً سے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ میں خود بھی کچھ نہ سمجھ سکا تھا، اور وہ میرا بازو پکڑ کر سہمی سہمی سے کھڑی گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی اور میں اسے دیکھتا رہا، جس نے میرا ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں نے خود کو کوسا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ اچھا تھا گاڑی سے ٹکرا کر مر جاتی تو اس کے ماں باپ کو پتہ چلتا کہ موت کتنی دردناک چیز ہوتی ہے، مگر میں غلط تھا۔ میں نے سوچا اگر آج وہ مر جاتی تو کیا میرے ہاتھ تو کچھ نہ آتا، اسی لیے تانیہ کا زندہ رہنا ضروری تھا۔ میرے دماغ میں تیزی سے بہت سے تانے بانے جڑنے لگے تھے اور چالیں آنے لگی تھیں۔ تانیہ کو دیکھتے میں گہرا مسکرایا اور اپنی پہلی چال چلنے کی تیاری کرنے لگا، جس میں مہرا صرف اور صرف تانیہ کو ہونا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھپکتے اس کا خوف دور کرنے کی کوشش کی۔ میڈم آپ ٹھیک ہیں؟ میں جس قدر نرمی سے بولا تھا، وہ چھوٹی لڑکی مجھے فوراً اپنا ہمدرد سمجھنے لگی تھی اور نم آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہ جانے لگی، لیکن اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور وہ گاڑی کا دروازہ تک نہیں کھول پا رہی تھی۔ ڈرائیونگ کرنا تو دور کی بات تھی۔ میں نے فوراً سے اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لی، کیونکہ وہ جس حالت میں تھی گاڑی نہ چلا سکتی تھی، اور کہیں مار وار دیتی گاڑی پھر خود بھی مر جاتی تو میرا سارا منصوبہ تباہ ہو جاتا۔ میڈم آپ ٹھیک نہیں ہیں، کیا میں آپ کو گھر چھوڑ دوں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی ہوٹل سے باہر نکالی۔ آپ اتنی جلدی میں تھیں، آپ کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا، دھیان سے چلا کریں راستوں پر، میں نے ہمدردی سے کہتے اس کا دل مزید پسیجنے کی کوشش کی تھی، جو مجھے لگتا تھا ہو بھی جائے گا، کیونکہ وہ معصوم اور بے وقوف نظر آتی تھی۔ بابا مجھے ڈرائیو نہیں کرنے دیتے اور اکیلے باہر نکلنے بھی نہیں دیتے۔ ماما بابا سے چھپ کر میں خود گاڑی لے کر دوستوں کے ساتھ باہر آ گئی تھی، اور بابا کو پتہ چل گیا، اسی لیے میں جلدی سے گھر جا رہی تھی تو دھیان نہیں رہا۔ اس کی حالت سب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ میں نے خود کو ضبط کرتے مسکرانے کی کوشش کی۔ اپنی بیٹی کا اتنا خیال تھا اظہر چچا کو، اور مجھے یوں اکیلا چھوڑ دیا تھا جیسے میں گلی کا کتا ہوں۔ اماں نے انہیں بتایا بھی تھا میرے بارے میں، لیکن پھر بھی ایک بار بھی انہوں نے میرے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ تانیہ کا خوف ختم ہوا تو اس نے مجھ سے راستے میں بہت ساری باتیں کی۔ اس کی باتوں پر ایک پل کے لیے میرا مسکرانے کو دل کیا تھا، کیونکہ وہ واقعی میں بہت معصوم تھی، ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک۔ لیکن سانول ماموں کی باتیں یاد آنے پر میں مسکرا بھی نہ سکا۔ وہ اپنے باپ کی طرح ہی تھی۔ سانول ماموں نے بتایا تھا کہ اظہر چچا بولنے اور دیکھنے میں اس قدر معصوم معلوم ہوتے تھے کہ اتنی بے رحمی کی امید ان سے کسی نے نہیں کی تھی۔ ہو سکتا تھا تانیہ اپنے باپ کی طرح شاطر ہو، معصوم نہیں۔ میں نے تانیہ کو گھر چھوڑا۔ اس نے اپنی گاڑی میں ہی میرے ساتھ ڈرائیور بھیج دیا تھا، جس نے مجھے ہوٹل تک چھوڑا تھا۔ میں نے اپنی چال چلنی شروع کر دی تھی، جس میں ہر صورت فتح میری ہی ہونی تھی۔ میں نے تانیہ کی جان بچائی تھی، وہ میری بہت احسان مند نظر آ رہی تھی، اور مجھے پورا یقین تھا وہ میرا احسان نہیں بھولے گی اور مجھے شکریہ ادا کرنے کے لیے ضرور ملے گی، اور پھر بہانے سے کئی ملاقاتیں ہوں گی اور میں اس کے دل میں گھر کر لوں گا۔ اپنے انتقام کے لیے اس کے دل اور جذبات سے کھیلنا مجھے زیادہ بڑی چیز نہیں لگی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے ہوٹل آئے گی، لیکن اگلے دن وہ فیکٹری پہنچ گئی تھی۔ میں نے ہی اسے بتایا تھا کہ میں اس کے باپ کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں۔ اسے دیکھ کر مجھے بے انتہا رشک آیا تھا۔ جب وہ بڑی سی گاڑی سے اتری تو اس کے آگے پیچھے اس کی حفاظت کے لیے گارڈز تھے۔ ایسی زندگی کا خواب تو میں دیکھتا تھا، اور مجھے یقین تھا وہ بہت جلد اس میں تعبیر بھی پا لوں گا۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہی اس دنیا میں زندہ ہوتا ہے، اور میرا مقصد اظہر چچا کو تڑپانا تھا اور اپنے خوابوں کو پورا کرنا تھا۔ اسی لیے تو میری قسمت مجھے کراچی لے کر آئی تھی، جہاں اظہر چچا رہتے تھے، ورنہ میں کہیں اور بھی تو جا سکتا تھا۔
تانیہ فیکٹری آ کر جس قدر بے تکلفی سے مجھ سے ملی تھی، میں واقعی میں حیران ہوا تھا۔ باقی ورکر سے بھی وہ یوں مل رہی تھی جیسے اس کے اپنے ہوں۔ اس کے کسی بھی انداز میں کوئی غرور، کوئی تکبر نہیں تھا۔ وہ بہت عاجز لڑکی تھی اور کہیں پر اپنے منصوبے کو بھول کر میں اسے یک ٹوک دیکھے گیا تھا۔ جب اس نے میرے آگے چٹکی بجائی تو میں ہوش میں آیا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ باہر کہیں چلنے کا کہا، لیکن میں نے قطعیت سے انکار کر دیا کہ میں کام کے وقت کہیں نہیں جاتا۔ مجھے اپنی شخصیت کا روپ بھی تو دکھانا تھا، اسی لیے یہ سب کرنا ضروری تھا۔ وہ مجھ سے کافی مروب نظر آ رہی تھی اور میں یہی چاہتا تھا۔ جب تک میرا کام مکمل نہیں ہو گیا اور چھٹی کا وقت نہیں ہو گیا، وہ فیکٹری میں ہی میرا انتظار کرتی رہی تھی اور میں مسکراتا رہا تھا، کیونکہ میرا تیر نشانے پر لگ چکا تھا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اپنا بدلہ کیسے لوں، اور خدا میرے لیے راستے بناتا چلا گیا تھا۔ چھٹی کے بعد میں تانیہ کی ہی گاڑی میں ایک قریبی کافی شاپ پر گیا تھا۔ تانیہ کی گاڑی اتنی مہنگی تھی کہ میری نشست میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ وہ گاڑی بھی میری تھی جس پر وہ گھومتی رہتی تھی۔ مجھے اس سے وہ گاڑی بھی چاہیے تھی، اور وہ وقت قریب تھا جب میں سب چھین بھی لیتا۔ ہم دونوں کافی شاپ میں کافی دیر بیٹھے رہے تھے۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی تھی تو ساتھ میں میرے لیے تحفہ بھی لائی تھی۔ وہ اتنا مہنگا تحفہ تھا کہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور میں نے لینے سے انکار کر دیا، مگر تانیہ نے بہت اصرار کر کے مجھے دیا، اور میں نے بھی کہا آخر کو میرا حق بنتا تھا اس سارے پیسے پر۔ میں ان دنوں بڑے بڑے خواب دیکھنے لگا اور کام میں بھی میرا دل نہیں لگتا تھا، کیونکہ میں جلد از جلد امیر بننے والا تھا۔ پھر یہ چھوٹے موٹے کاموں کو تو میں دیکھتا بھی نہ۔ تانیہ سے دوستی ہوئی تو زندگی جینے کو ملی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتی تھی، کبھی لاکھوں کی شاپنگ کرواتی تو کبھی بڑے بڑے ریسٹورانوں میں کھانا کھلاتی۔ اس کی سنگت میں ایسے ایسے کھانے کھائے تھے میں نے جن کے نام بھی کبھی نہیں سنے تھے۔ اس نے مجھے آئی فون گفٹ کیا تو مانو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ میری خوشی ہر دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور میں یہ ماننے پر مجبور ہو ہی گیا تھا کہ حقیقی خوشی دنیا میں صرف پیسوں سے ملتی ہے۔ جب تک میرے پاس کچھ نہیں تھا میں غمگین پھرتا رہتا تھا، اور اب خوشی سے میرے دانت اندر ہی نہیں ہوتے تھے۔ آخر وہ دن بھی آیا جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ دن جب تانیہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار خود کرتی، اور اس نے کر بھی دیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا، کیونکہ میرے سب خواب پورے ہونے والے تھے اور میرا سب کچھ مجھے واپس ملنے والا تھا۔ تانیہ کی محبت کا جواب محبت سے دینے پر مجھے وہ سب ملا جس کا میں خواب دیکھتا تھا۔ تانیہ نے مجھے اظہر چچا سے ملوایا تھا، اور وہ بھی میری پہلی ملاقات میں مجھ سے فیکٹری میں ہی مروب ہو گئے تھے، اور دوسرا وہ اپنی بیٹی کو ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے مجھے اپنا لیا اور بہت جلد شادی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ اظہر چچا نے اپنایا تو زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ انہوں نے مجھے ایک ملازم سے سیدھا فیکٹری کا مالک ہی بنا ڈالا تھا۔ جس فیکٹری میں معمولی سی نوکری کرتا تھا، وہاں اب سب کچھ میرے حکم سے ہونے لگا تھا۔ اس کے علاوہ اظہر چچا تانیہ کو جہیز میں ایک بنگلہ بھی دینے والے تھے جہاں ہم دونوں نے رہنا تھا۔ زندگی ایک دم بہت اچھی ہو گئی تھی۔ میں نے ماموں کو بھی ایک موٹی رقم بھیجنی شروع کر دی تھی اور بتا بھی دیا تھا کہ مجھے اظہر چچا مل گئے ہیں۔ علیزے کے لیے میں الگ سے تحفے تحائف بھیجتا تھا، اور فون پر بھی میری اکثر اس سے بات ہوتی رہتی تھی۔ ہم دونوں کی محبت کی پینگیں پروان چڑھ رہی تھیں جن کا مومانی کو بھی علم ہو چکا تھا، لیکن اب وہ کچھ کہنے کے بجائے خود بات کرواتی تھیں ہم دونوں کی، اور یہی چاہتی تھی کہ میری علیزے سے شادی ہو جائے۔ مومانی مطلبی عورت تھیں، لیکن مجھے پھر بھی ان پر غصہ نہیں آتا تھا۔ جیسی بھی تھی مجھے تو سہارا دیا تھا جب میرا کوئی نہیں تھا، اور علیزے کے احسان تو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی اور اس سے میں ایک اچھی زندگی دینا چاہتا تھا۔ بالآخر میری اور تانیہ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ میں خوش تھا کیونکہ اب اظہر چچا کی الٹی گنتی شروع ہونے والی تھی۔ میرا وقت آنے والا تھا جب میں سخت اذیت دینے والا تھا اظہر چچا کو۔ شادی ہوئی تو میں اور تانیہ اسی بنگلے میں آئے جو اظہر چچا نے اسے جہیز میں دیا تھا۔ وہ میری شادی کی رات تھی جب میں بنگلے کے بڑے سے لان میں کھڑا ہوا ہنس رہا تھا۔
جیسے میں پاگل ہو چکا ہوں۔ میں اس دن خوشی سے پاگل ہی تو ہو گیا تھا، کیونکہ اب میں تانیہ کو اذیت دینے والا تھا۔ ایسی اذیت کہ اظہر چچا دیکھ کر تڑپ اٹھیں اور ہر دن 100 بار مریں۔ تانیہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کی ذرا سی تکلیف پر وہ تڑپ اٹھتے تھے، تو جب میں تانیہ کی حالت خراب کر دیتا تو تب وہ کس قدر تکلیف میں ہوں گے، یہ سوچ کر ہی مجھے مزہ سا آ رہا تھا۔ کافی دیر لان میں بیٹھنے کے بعد میں آدھی رات کو کمرے میں گیا تاکہ وہ میرا انتظار کرتی رہے، تو پتہ چلے اسے ساری عمر میرا انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ مظہر کا بیٹا اظہر کی بیٹی کو محبت کر سکتا تھا، نہ مل سکتا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ دلہن بنی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ شاید وہ تھک چکی تھی، اور جب کافی دیر تک میں نہ آیا تو وہ ذرا سستانے کو آڑی ترچھی لیٹ گئی تھی، مگر مجھے دیکھ کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور شرما کر مسکراتے ہوئے گھونگھٹ ڈال دیا تھا۔ وہ مجھ سے تعریف منہ دکھائی اور بہت ساری محبت کی امید میں بیٹھی تھی، اور میں بھی اسے منہ دکھائی پورے دل سے دینا چاہتا تھا۔ ایسی منہ دکھائی جسے صبح اظہر چچا بھی دیکھیں تو ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں۔ میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ مسکرا رہی تھی، اور جیسے ہی اس نے اپنی گھنیری پلکیں اٹھا کر محبت سے مجھے دیکھنے کی کوشش کی، میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا تھا۔ اتنا زور کا تھپڑ تھا کہ وہ جھٹکا کھا کر بیڈ سے گری تھی، اور جب اٹھی تو اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ حیرت اور بے یقینی تھی۔ اس کے منہ پر میری انگلیاں جم چکی تھیں، اور نیچے گرنے کی وجہ سے سر پر بھی ہلکی سی چوٹ لگ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ ٹوٹنے کی کرچیاں تھیں، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ یقیناً مجھ سے اتنی حسین رات میں تھپڑ کی امید نہیں رکھتی تھی، لیکن اب سب کچھ وہی ہونا تھا جس کے بارے میں کسی نے سوچا تھا، نا امید کی تھی۔ آج کی رات کے لیے میں نے وہ تھپڑ کافی سمجھا، جو صبح ناشتے کے لیے اظہر چچا اور سعدیہ چچی کو تڑپانے کے لیے کافی تھا۔ اسے تکلیف دے کر میں مزے سے بیڈ پر سو گیا تھا۔ وہ ساری رات پائنتی سے لگی روتی رہی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو اسے فرش پر سوتے دیکھ کر ایک پل کو مجھے اس پر ترس آیا تھا، لیکن اگلے ہی پل میں پھر سے سفاک بن چکا تھا۔ ایسا سفاک جس کے دل میں ذرا رحم نہیں تھا۔ پاؤں کی ٹھوکر اسے میں نے ماری تو وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی تھی۔ مجھے اپنے سر پر کھڑا پا کر وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی، اور اس کی حالت دیکھ کر مجھے جیسے سکون سا ملا تھا۔ میں فریش ہو کر کمرے سے نکلا تو اظہر چچا اور سعدیہ چچی ناشتے کے ڈھیروں لوازمات کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ میں نے مروتاً بھی ان سے مسکرا کر ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میرے رویے پر وہ ایک پل کو ٹھٹکے تھے، لیکن اسی وقت وہاں تانیہ آ گئی تھی۔ میں جو اظہر چچا اور سعدیہ چچی کے 14 طبق روشن ہونے کا منتظر تھا، یہاں میرے ساتھ ہی ہاتھ ہو گیا تھا۔ تانیہ ایسے ہنس بول رہی تھی جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے چہرے اور سر پر چوٹ کا نشان تھا۔ وہ کافی پرفیکٹ میک اپ کرتی تھی، جس میں وہ چوٹ سمیت اپنا دکھ بھی چھپا گئی تھی۔ میں بامشکل ضبط کر کے رہ گیا تھا۔ اظہر چچا کو تڑپانے کا پہلا وار میرا خالی چلا گیا تھا، صرف تانیہ کی وجہ سے، اور یہ حرکت کر کے تانیہ نے مجھے مزید غصہ دلا دیا تھا، جس کا بھگتان اسے کرنا ہی تھا۔ اظہر چچا اور سعدیہ چچی چلی گئیں تو میں کھینچتے ہوئے تانیہ کو کمرے میں لایا اور بیڈ پر پٹخ دیا۔ وہ پھر سے حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ اب کس بات پر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ تمہارے ماں باپ کو تمہارے زخم دیکھ کر جانے چاہیے تھے۔ انہیں بھی تو پتہ چلتا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، تڑپ کیا ہوتی ہے کسی اپنے کو تکلیف میں دیکھ کر، اور تم نے میرا سارا منصوبہ برباد کر دیا۔ تمہیں اس کی سزا تو ملے گی۔ اس کا منہ دبوچے میں نے اسے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ اتنے تھپڑ مارے کہ اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا تھا۔ اس کا خون دیکھ کر کہیں جا کر میرا ہاتھ رکا تھا، اور وہ سسک کر روتے ہوئے درد سے دوری ہو گئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ مجھ سے پوچھ پاتی کہ کس گناہ کی سزا اسے میں دے رہا ہوں۔ اپنے باپ کے گناہ سے انجان وہ میرے جیسے دیو کے ہاتھوں میں لگ گئی تھی، اسی لیے اب اذیت ہی اس کا مقدر تھی۔ اسے تڑپتا ہوا چھوڑ کر میں گھر سے نکل آیا تھا، اور یوں ہی بے مقصد سا گاڑی دوڑانے لگا تھا۔ پھر میں فیکٹری چلا گیا تو سب ورکرز مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شادی کے اگلے ہی دن کون کام پر آتا ہے، اور جب ایک دو نے مجھ سے پوچھ بھی لیا تو میں بھڑک اٹھا تھا۔
وہ فیکٹری اب میری تھی اور وہاں میری دھاک ہونا ضروری تھا۔ مجھے کوئی بھی یوں مخاطب کر لیتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب میں نے کھڑے کھڑے 2-4 لوگوں کو کام سے نکال کر سب کی بولتیاں بند کر دی تھیں۔ سارا دن فیکٹری میں گزار کر جب شام کو میں گھر پہنچا تو دنگ رہ گیا، کیونکہ تانیہ میز پر کھانا لگائے میری منتظر بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹ بری طرح سے پڑے ہوئے تھے اور گالوں کا گوشت بھی میرے تھپڑوں کی وجہ سے تھوڑا اکھڑا ہوا تھا، مگر وہ پھر بھی یوں کھانے کی ٹیبل پر میری منتظر بیٹھی تھی جیسے میری محبوبہ ہو۔ میں کھانا کھانے بیٹھا تو وہ مسکرا کر فوراً بولی، میں نے کبھی کھانا نہیں بنایا، لیکن مجھے کھانا بنانا پھر بھی آتا ہے۔ کوکنگ شوز بہت دیکھتی تھی نا، میں اسی لیے، اور آج پہلی بار کھانا بنایا تو صرف آپ کے لیے، کیونکہ آپ خاص ہیں۔ میرے لیے پلیٹ میں کھانا نکالتی وہ اتنے آرام اور نرمی سے کہہ رہی تھی جیسے ہم دونوں نارمل کپل ہوں اور کوئی بھی اختلاف ہمارے درمیان نہ ہوا ہو۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کھانا کھانے لگا تھا۔ پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہی میں نے فوراً تھوک دیا اور وہ بھی ایک دم گھبرا گئی تھی۔ میں نے پلیٹ اٹھا کر فرش پر دے ماری اور چلایا، کھانا ایسا ہوتا ہے جاہل عورت، جب بنانا نہیں آتا تو کیوں چھل رہی ہو اتنا؟ میں اس قدر تیز بولا کہ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے تھے۔ میں نے سالن والا ڈونگا اٹھایا اور پورا اس کے سر پر الٹ دیا تھا، اور ایسے ہی پھر چاول اور رائتا بھی اس کے سر پر ڈال دیا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سارا کھانا اس پر گرا کر میں کمرے میں آیا اور اپنے لیے آن لائن کھانا آرڈر کر دیا تھا۔ کھانا اس نے بہت مزے کا بنایا تھا، لیکن میں اس کی تعریف کر کے اپنے سر پر نہیں چڑھا سکتا تھا۔ مجھے بھوک بھی بہت لگی تھی، تو میں بےتابی سے آرڈر کا منتظر ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا تو آ گیا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اس پر 4 حرف بھیج کر میں کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ جب وہ کمرے میں آئی تو صاف ستھری تھی۔ وہ دوسرے کمرے میں نہا دھو کر کپڑے بدل کر آ چکی تھی۔ میں ڈونگا اور پلیٹ لا دیتی ہوں آپ کو۔ مجھے اسی باکس میں کھاتے دیکھ کر جس میں کھانا آیا تھا وہ کمرے سے چلی گئی، اور میں کھانا بھول کر اس لڑکی کو جاتا دیکھتا رہا جو کتنی نازک مزاج اور لاڈلی تھی اپنے گھر کی، اور ایک ہی دن میں جانے ایسے کیسے بدل گئی تھی کہ میرے اتنے برے رویے کے باوجود چند پل میں حشاش بشاش ہو کر میرے پاس واپس آ جاتی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ پلیٹ اور ڈونگا میرے سامنے رکھ کر مجھے خود ہی کھانا نکال کر دینے لگی۔ جب تک میں نے کھانا کھا نہیں لیا وہ میرے سامنے بیٹھی رہی اور پھر برتن سمیٹ کر کمرے سے چلی گئی۔ اسے میں بے وقوف سمجھتا تھا، لیکن وہ تو عجیب لڑکی تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا جب علیزہ کا فون آنے لگا۔ میں نے ایک نظر تانیہ کو دیکھا اور پھر فون اٹھا لیا۔ جسمانی چوٹ سے زیادہ روح کی چوٹ تکلیف دیتی ہے، اور میں اسے وہ چوٹ بھی دینا چاہتا تھا۔ میں نے علیزہ سے پیار اور محبت سے بات کرنی شروع کر دی، اور ساری رات میں اور علیزہ باتیں کرتے رہے تھے اور وہ سسکتی رہی تھی۔ وہ میری ساری باتیں سن رہی تھی اور سن کر تڑپ بھی رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی تڑپ کا رونا لے کر اپنے ماں باپ کے پاس جائے، انہیں اپنے زخم دکھائے تو وہ جیتے جی مر جائیں، پھر ہی جا کر مجھے سکون ملے گا۔ علیزہ سے باتیں کرتے کرتے ہی میں سو گیا تھا۔ اگلی صبح میں الارم کی آواز سے اٹھا تو دیکھا وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اس کا سکون مجھ سے ہضم نہیں ہوتا تھا، اسی لیے میں نے ٹھنڈے پانی کا جگ بھر کر اس کے اوپر پھینکا تو وہ بدک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ مجھے اپنے سر پر کھڑا پا کر وہ فوراً اٹھی اور کانپتے ہوئے تابیداری سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے اس پر طرز بھی آتا تھا جیسے اس وقت آیا تھا، مگر صرف چند پل کے لیے۔ میں نے اسے ناشتہ بنانے کا کہا اور خود واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کر میں باہر آیا تو اس نے ناشتہ لگایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر فوراً سے بولی، ناشتہ اچھے سے کیجیے گا، میں نے نہیں بنایا، باورچی نے بنایا ہے۔ اظہر چچا نے نوکروں کی فوج بھی جہیز میں ساتھ ہی بھیجی تھی۔ وہ میرے رات والے رویے کے بعد سنبھل گئی تھی، اسی لیے ناشتہ نہیں بنایا تھا۔ میں ناشتہ کر کے گھر سے نکل گیا اور فیکٹری آ گیا، جہاں اظہر چچا پہلے سے میرے منتظر تھے۔ انہیں خبر پہنچ چکی تھی کہ میں نے کچھ ورکرز کو کام سے نکال دیا ہے۔ وہ مجھ سے جواب مانگنے آئے تھے، اور میرا اکھڑا اور بدتمیز رویہ دیکھ کر وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے اور حیرانی سے مجھے دیکھنے لگے۔
لیکن میں نے کوئی لحاظ نہیں کیا تھا۔ میں کرتا بھی کیوں لحاظ؟ جب اظہر چچا کا وقت تھا تو انہوں نے بھی خوب فائدہ اٹھایا تھا، تو اب میرا وقت تھا، میں کیوں نہ فائدہ اٹھاتا؟ میری اتنی بدتمیزی سے انہیں واقعی کچھ غلط ہونے کا احساس ہو گیا تھا، اسی لیے وہ سیدھے میرے گھر گئے تھے اور وہاں اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر مجھے فون کیا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ میں جو چاہتا تھا وہ ہو چکا تھا۔ جو آگ میں لگانا چاہتا تھا وہ آگ لگ چکی تھی، بلکہ بھڑک چکی تھی۔ وہ مجھے دھمکیاں دے رہے تھے اور میں مسکرا کر انہیں سن رہا تھا۔ انہوں نے مجھے پولیس کی دھمکی دی اور ساتھ لے جانے لگے تو تانیہ نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اظہر چچا کے لاکھ کہنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ جانے کو راضی نہ ہوئی تو وہ اپنے آنسو صاف کرتے چلے گئے۔ بیٹی کا زخمی وجود دیکھ کر وہ اندر تک لرز کر رہ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے اس قدر غصہ آیا ہوا تھا کہ جو چیز میرے سامنے آئی میں نے ٹھوکر سے پھینک دی، اور ان میں تانیہ بھی شامل تھی۔ میرے عتاب کا نشانہ وہ ایک بار پھر سے بن چکی تھی۔ میں نے گلدان اٹھا کر اس کے پیر پر دے مارا تھا۔ وہ درد سے دوہری ہوئی جا رہی تھی اور میں ہنستا جا رہا تھا۔ جب مجھے علیزے کی کال آئی، علیزے کو ایک بڑی رقم چاہیے تھی۔ وہ لوگ گھر خرید رہے تھے، لیکن میرے پاس ابھی اتنی رقم نہیں تھی۔ میں نے اس سے تھوڑا سا وقت مانگا اور تانیہ کو پیسے دینے کا کہا، لیکن اس نے کہا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ میرے سامنے اوف کرتی تھی نہ ہائے، لیکن انکار کر رہی تھی، تو سن کر مجھے آگ لگ گئی تھی۔ میں نے اسے کھینچ کر کمرے میں لا کر پٹخا اور اسے لاتوں گھوسوں سے مارنے لگا تھا، جب وہ تکلیف سے تڑپ کر رہ گئی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اور پھر اس نے جو کہا سن کر میں اپنی جگہ شل کھڑا رہ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ سب جانتی ہے، اس کی شادی کی وجہ بھی اور ان مظالم کی وجہ بھی، اور یہ اب وہ شادی سے پہلے سے جانتی ہے، اور جان بوجھ کر اس نے شادی بھی کی، سب جانتے ہوئے بھی، کیونکہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ اسے مجھ سے محبت ہونے کے بعد اس حقیقت کا پتہ چلا۔ اس نے میرے والیٹ میں میرے ابا کی تصویر دیکھ لی تھی، اور وہی تصویر اظہر چچا کے گھر پر بھی تھی۔ وہ پہچان چکی تھی، مگر اپنی محبت نہیں کھو سکتی تھی، اسی لیے مجھ سے شادی کر لی اس نے۔ وہ جانتی تھی کہ میرے باپ کو اس کے ماں باپ نے مارا ہے، اسی لیے وہ میرے ظلم سہ کر بھی ان کے پاس واپس نہیں گئی تھی۔ تانیہ نے تو یہ سوچ کر مجھ سے شادی کی تھی کہ مجھے انصاف دلائے گی اور میرا حصہ دلائے گی، مگر میں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بعد وہ میرے سامنے بول ہی نہیں پاتی تھی۔ میرا ہاتھ رک گیا تھا اور میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اپنے بدلے میں مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ میں نے بھی وہی کرنا شروع کر دیا تھا جو اظہر چچا اور سعدیہ چچی نے کیا تھا۔ انہوں نے میرے باپ کو مار کر غلط کیا اور میں ان کی بیٹی کو مار کر گناہ کر رہا تھا۔ مجھے صحیح طریقے سے ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے تھا، میرا طریقہ غلط تھا۔ میں شرمندگی سے زمین میں دھنسا چلا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی جو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی مجھ سے محبت میں مبتلا تھی، تو مجھے کوئی حق نہیں تھا اس کے ساتھ زیادتی کرنے کا۔ میں اٹھا اور گھر سے نکل گیا تھا۔ آج مجھے اپنا بہت چھوٹا لگنے لگا تھا۔ میرے ماں باپ مظلوم تھے، لیکن مجھ جیسے ظالم کو پیدا کیا تھا، اور اس کے ظالم ماں باپ تھے۔ کیسی ہیرا دل بیٹی پیدا کی تھی۔ میں جانے کتنی دیر تک بھٹکتا رہا تھا ادھر ادھر۔ مجھے گھر سے نکلے 3 دن ہو گئے تھے اور مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں بے وجہ گاڑی جگہ جگہ بھگا رہا تھا، اور وہ مجھے مسلسل فون کر رہی تھی، ایک پیسوں کے لیے اور ایک میری خیریت کے لیے پریشان تھی۔ دونوں ہی مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن انتخاب مجھے کسی ایک کا کرنا تھا۔ انتقام کا راستہ آگ کا راستہ ہوتا ہے، جسے چھوڑ کر مجھے نارمل زندگی کی طرف آنا تھا۔ تو کسی ایک کے لیے فیصلہ ہو چکا تھا، اور وہ ایک تانیہ تھی۔ میں نے علیزے کو میسج بھیجا کہ مجھے معاف کر دے، میں پیسے بھیج دوں گا، لیکن میں اپنا مزید کوئی وعدہ نہیں نبھا سکوں گا۔ میں جانتا تھا کہ اس پر کیا گزری ہوگی، لیکن یہی ہم دونوں کے لیے صحیح تھا۔ علیزے کو میسج بھیج کر میں نے انٹرنیٹ کھولا تو جو خبر سنی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا، اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ شہر کے مشہور بزنس مین اظہر اور سعدیہ سر نے گرفتاری دے دی تھی،
اور پولیس کے پاس جا کر خود اقرار جرم کیا تھا کہ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو مارا ہے، جو گناہ کر کے اتنے عرصے سے ان کا بوجھ لیے وہ دونوں پھر رہے تھے۔ آخر اس کو قبول کر کے نجات کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی تھی۔ میں آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ بے شک خدا بہتر فیصلہ کرنے والا تھا اور کسی کی موت کا بدلہ چھوڑنے والا نہیں تھا۔ مجھے اظہر چچا اور سعدیہ چچی سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، کیونکہ وہ دونوں یہی ڈیزرو کرتے تھے، مگر ان کی بیٹی یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ مجھ سے اور اپنے ماں باپ سے بہت زخم کھا لیے تھے اس نے۔ وہ ٹوٹ چکی تھی، اسے حوصلے کی ضرورت تھی، اسے میری ضرورت تھی، تو میں واپس چلا آیا۔ میرے سینے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی اور میں نے اس کے پیروں میں بیٹھ کر معافی مانگی تھی۔ مجھے سب کچھ واپس مل گیا تھا، وہ سب کچھ جو میرا تھا، لیکن تانیہ کو دی اذیت کو میں بھول نہیں پا رہا تھا۔ وہ مجھے معاف کر چکی تھی، لیکن میں خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ مگر میں خوش تھا کہ میں نے اپنی بے وقوفی میں خدا کی اتنی پیاری نعمت، اتنی اچھی بیوی کو کھویا نہیں ہے۔ میں سب پا کر بہت خوش تھا، اور سب سے زیادہ تانیہ کو پا کر تھا۔ وہ میری بیوی تھی، اور نکاح کے بعد پرانی سب محبت انسان بھلا ہی دیتا ہے۔ میں بھی بھول کر صرف تانیہ کا ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔